قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ویسی مصیبتیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں پر آئی تھی؟ مستہم البأساء والضراء، سخت ترین مصیبتیں، خشکیاں انہیں درپیش ہوئیں، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہہ دیا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اپنے حالات کو دو طریقوں سے لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان بندوں پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے حالات کا رد و بدل دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری چیز ہے یا تو اللہ عز و جل ایمان والوں کی آزمائش فرما رہا ہے، سب عمل میں اچھے تھے، نیک تھے، لیکن پھر بھی انہیں آزمایا گیا، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام اولیاء کاملین کو آزمایا گیا۔ تو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جہاں تک رہی بات ان دونوں وجوہات میں سے ہمارے ساتھ آج کون سی وجہ ہے؟ آج ہماری آزمائش ہو رہی ہے یا پھر اللہ کا عذاب ہے؟ دونوں چیزیں میں نے بتایا۔ اعمال کے برے ہو جانے کے بعد اللہ تعالی ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ پہلی وجہ حالات کے خراب ہونے کی، ناموافق اور نامساعد حالات، مصیبتوں کا نزول، برکت کا ختم ہونا، یہ سب بد عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ مصیبتوں کے آنے کی وہ آزمائش ہے، وہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ دو وجوہات بیان کریں تو اکثر لوگوں کا کہنا تو یہی ہوگا کہ شاید ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، آزمائش ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا ایمان کمال کو پہنچ رہا ہو، وہ ایمان کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو رہے ہوں تو ان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ یہاں تو ایمان کی پہلی سیڑھی پر بھی بہت سارے لوگ قدم نہیں رکھے، آزمائش کس بات کی ہے؟ یہ مصیبتیں در حقیقت آزمائش کی نہیں ہے، یہ عذاب الہی کے طور پر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کی ناراضگی کے آثار ہیں۔ تو اکثر لوگ یہی سوچ کر تسلی دے لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ دوسری وجہ بھی تو سوچو، اللہ تعالیٰ کی آزمائش انبیاء کرام، صحابہ، اولیاء کاملین کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن ہمارے ساتھ جو حالات ہیں نامساعد، اس کی وجہ ہماری بدعملی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچے گی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، تمہارے ہاتھوں نے جو کیا ہے اسی کا صلہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج بات صرف اتنی ہے کہ ہم میں سے کوئی احتساب کرنا نہیں چاہ رہا ہے، واپس پلٹ کر کے اپنے حالات کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایسی زندگی چل پڑی ہے، اتنی تیزی سے ہم چل رہے ہیں، راستے میں جو ٹھوکر لگی، پتھر سے ٹھوکر لگ گئی، تو کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کس وجہ سے لگی، میں کہاں دیکھ رہا تھا؟ بلکہ آپ اس زخم کو صحیح تو کر لیں گے جس پر ٹھوکر لگی ہے، آپ نے کپڑا باندھ لیا، پٹی باندھ لی اور پھر آگے چل پڑے۔ اس طرح سے تم زخموں کو اپنے جسموں پر لیتے رہو گے اور ہزار ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ ٹھوکر کھانے کے بعد پٹی باندھ دینا یہ علاج نہیں، دوسری ٹھوکر لگے گی۔ علاج یہ ہے کہ مجھے ٹھوکر کیوں لگی، میں کہاں دیکھ رہا تھا، اور پھر راستے کے اس پتھر کو نکالتے جس سے تمہیں ٹھوکر لگی تھی۔ دو چیزوں کی طرف ہم توجہ اگر نہیں کریں، صرف پٹی باندھ کر آگے بڑھتے رہے، دوسری ٹھوکر بہت جلدی لگے گی۔ عزیزان گرامی وقار، وہی ہو رہا ہے ہماری لائف میں۔ آج جتنی مصیبتیں آئیں،
ہم سب نے اس کو ملمہ کر کے ایک دوسرے کو سمجھوتا اور اصلاح کر کے آگے بڑھ دیے، لیکن یہ کس وجہ سے ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جا پاتی۔ اکثر ایسا ہو رہا ہے، خاص طور پر کوئی اگر آپ کو نشانہ بنا کر کے ظلم کا آپ کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کی وجہ کبھی نہیں ڈھونڈتے آپ۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ تمہیں ویسے بھی مارا جائے گا، تمہارا نام مسلمان ہے، جبکہ تم تو پورے طور پر اسلام میں آ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے نیوٹرل بننے کے لیے اپنے آپ کو پورا چینج کیا، پھر بھی وہ بچ نہیں پائے، ٹوپیاں چھپا لی، داڑیاں منڈا کر ختم کر دی، اور بالکل عام ایک جیسا کہ کوئی دیکھ کر کے پہچان بھی نہ سکے ایسی شکل اپنائی، پھر بھی نہیں بچ پائے۔ تو کون سی وجہ ہے کہ تم تو پورے طور پر اپنے آپ کو چینج کر رہے ہو، اور پھر ہم جیسوں کو فنڈامنٹل کہا جاتا ہو، فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ اگر وجوہات کی طرف توجہ نہیں کرو گے، اس طرح کی ہزار ٹھوکریں تمہاری زندگی میں آتی رہیں گی، آتی رہیں گی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے آدمی کی، تب اس پر عذاب آتا ہے، تب وہ گرتا ہے۔ جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ راستہ بھر ٹھوکریں کھاتے ہی چلے گا، کیونکہ ایک ٹھوکر کے بعد دوسری ٹھوکر کے متعلق اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے کیوں لگی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا یلدغ المؤمن بجحر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جائے گا، حدیث پاک ہے، ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جائے گا، مطلب ایک جگہ دو بار ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ پہلی بار وہاں پر اس کی پھسل ہو گئی، لغزش ہو گئی، ٹھوکر کھا لیا۔ اب مومن وہ ہے جو یہ سمجھ لے کہ مجھے یہاں پر ٹھوکر لگتی ہے، اپنی اصلاح کر لے، جب بھی چلے گا ان چیزوں کو دیکھ کر چلے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، تھک کر کے جگہ جگہ کے تھک چکے تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ تمہیں سارے لوگوں نے نصیحت کی ہے، ماضی قریب کے بزرگوں نے بھی، ماضی بعید کے بزرگوں نے بھی، اب جو موجود مشائخ ہیں وہ بھی جو پکار رہے ہیں اپنی قوم کو، کس بات کی دعوت دی جا رہی ہے؟ انبیاء سابقین اپنے زمانوں میں اپنی امتوں کو بار بار یہ کہتے رہے کہ پلٹ آؤ بد عملی سے، نافرمانی سے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ان کی قومیں کہتی تھی اپنے نبیوں سے، تو ٹھیک ہے لے آؤ عذاب جس کا ہم سے آپ وعدہ کر رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں، کہاں ہے وہ عذاب؟ آج اسی طرح سے ہماری قومیں بھی علماء مشائخ کو کوستی رہی، سوشل میڈیا پر، آپس کے کٹوں پر ہمیں کوستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ اصلاح کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو برے اعمال سے دور ہونے کی بات کی جا رہی، گالیاں دے رہے ہیں دیکھو، اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ ڈراتے رہتے، مولوی ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسا زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکیں گے، ایسی ایسی باتیں۔ اور پھر تم کہتے تھے وہ کون سا عذاب ہے؟ انتظار کرو، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب عذاب ویسا نہیں آئے گا جیسے پچھلی امتوں پر آتا تھا، لیکن عذاب کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں۔ عذاب تو قیامت تک بھی آ سکتا ہے، عذاب قیامت تک بھی آتا رہے گا۔ اللہ کی ناراضگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی کسی بھی ان کے برے حالات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے خسف اور مسخ کے عذابات کو ختم کر دیا، یعنی چہرہ بندر کی طرح بنا دینا، چہرہ خنزیر کی شکل کا بن جانا، یہ عذابات کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ امت مصطفیٰ